الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کا دن بڑی ہی برکت اور رفعت اور عظمت والا دن ہے، اور اس دن کو ایک خاص قرب حاصل ہے، اور اس دن کو لوگ عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے درس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ کا پیغام، محبتوں کا امتحان۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم تم میرے دوست ہو۔ دوست کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دوست کو دوست کے ساتھ محبت ہوتی ہے، فطرتی عمل ہے۔ اب رب نے فرمایا اب دیکھتے ہیں اے میرے دوست تمہاری دوستی کہاں کھڑی ہے، تمہاری دوستی کس مقام پر ہے۔ صاف بات ہے جب دوست کو پرکھا جاتا ہے، دوست کو جانچا جاتا ہے، دوست کو آزمایا جاتا ہے، تو اس کے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ رب اب امتحان لینا چاہتا تھا، کیوں؟ اس لیے رب نے فرمایا نا اے ابراہیم تم میرے دوست ہو۔ سب سے پہلا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب آپ عراق بابل میں موجود تھے، رب نے آگ جلوا دی نمرود سے، سارے جہان کے سامنے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈلوا دیا۔ اب ہر بندہ دیکھ رہا تھا، اور حضرت ابراہیم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اتنی بڑی منجیل جلائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اب اس کے اندر مجھے ڈالا جانا ہے، اب مجھے اس کے اندر بھیجے جانا ہے۔ اب رب پورا دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم میری اس آزمائش پر پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ آگ جلا دی گئی، آگ کی حرارت، آگ کے شعلے اس قدر طویل تھے، لمبائی میں تھے، اگر اوپر سے پرندے جو گزر جاتے تو ان کے پر جل کر راکھ ہو جایا کرتے تھے، اس قدر اس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قصور کیا تھا؟ اس ظالم بدبخت نمرود کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو۔ تو حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ظالم، میں تیرے جیسے بدبخت کو سجدہ کروں؟ میں نے تو سجدہ اس کو کرنا ہے جو میرا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا بھی رب ہے، کائنات کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والا ہے۔ اے ظالم، میں تمہیں سجدہ نہیں کر سکتا۔ آگ جلا دی گئی، حضرت ابراہیم کو سارے جہان کے سامنے اب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا ہے۔ رب ذوالجلال نے جناب جبریل کو بھیجا۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ تم میرے ابراہیم کے پاس، انہیں کہو کیا میں تمہیں اس آگ سے بچا لوں؟ حضرت جبریل گئے، کہنے لگے اے ابراہیم کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے جناب جبریل آپ درمیان سے ہٹ جائیے، جو یار میرا مجھے آگ کے اندر ڈلوا رہا ہے اب وہ جانے یا میں جانوں، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر میرا یار اسی میں راضی ہے، میرا دوست اسی میں راضی ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر جل جائے، تو ابراہیم اپنے یار کی دوستی پر پورا اترے گا، اپنے دوست کے ساتھ دوستی پوری نبھائے گا، اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ وعدہ پورا کرے گا، آپ درمیان سے ہٹ جائیے۔ جب اتنا بات کی
تو رب نے آگ کو حکم دے دیا. رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. اب جناب ابراہیم اس امتحان میں تو کامیاب ہو گئے. اپنی جان، دیکھیں جان کس قدر عزیز ہوتی ہے، اپنی جان کی محبت کو یار کی محبت پر قربان کر دیا. اپنی جان کو نہ دیکھا بلکہ یار کی محبت کو دیکھا، رب ذوالجلال کی دوستی کو دیکھا، جان کی پرواہ نہ کی. اس امتحان میں تو کامیاب. اب دوسرا امتحان، رب نے فرمایا اے ابراہیم، تم اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو فلاں بیابان جنگل کے اندر لے جاؤ، وہاں رہو. دیکھیں بچے کس قدر عزیز ہوتے ہیں، بیوی کس قدر عزیز ہوتی ہے. لیکن اب امتحان ہو رہا تھا. یار اپنے دوست کی دوستی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس مقام پر کھڑی ہے. آیا کہ یہ دوست اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھتا ہے یا یار کے حکم کو مانتا ہے. لیکن دوست تو حضرت ابراہیم جیسے تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو لیا اور دور بیابان غیر زرعی زمین پر چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، اس پس منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے. مولا تو انہیں پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرمانا، تو لوگوں کے دلوں کو میرے اس اسماعیل کی جانب مائل کر دینا تاکہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور تیرے شکر گزار بھی رہے. حضرت ابراہیم چھوڑ کر آ گئے، اس امتحان میں بھی کامیاب. تیسرا امتحان، حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے، 14 سال کی عمر ہے. صاف بات ہے جب بچے بیٹے بڑے ہو جائیں، نواسے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ اپنے بچوں کی جانب دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا اٹھتا کیسے ہے، میرا بیٹا بیٹھتا کیسے ہے، میرا بیٹا چلتا کیسے ہے، میرا بیٹا کھاتا کیسے ہے. اس کا انداز، اس کی چال چلن، اس کی سب کچھ نوٹ کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، لذیذ ہوتے رہتے ہیں، فرحت محسوس کرتے رہتے ہیں. لیکن قربان جائیے وہ بھی ایک عظیم باپ تھا اور عظیم بیٹا تھا. حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے اپنے اس جوان بیٹے کو رب کے نام پر قربان کر دو، رب کے نام پر قربان کر دو. اب حضرت ابراہیم رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اسی خواب کو اپنے بیٹے کو بیان کرتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے کہا ہے بیٹے میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، حکم ہوا ہے تمہیں ذبح کیا جائے، رب کے نام پر پیش کیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ آگے سے قربان جائیے بیٹا بھی اسماعیل جیسا تھا. بیٹے نے یہ نہیں کہا میں تو بڑا ہو گیا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو جی مجھے قربان کرتے ہو، بیٹے نے یہ کہا ابو جی جس بات کے اندر رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، آپ کر گزریے، مجھے رب کے نام پر قربان کر دیجئے انشاءاللہ ابو جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اب لٹا دیا، گردن کو جھکا دیا. رب نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اب ہم جنت سے ایک مینڈا بھیجتے ہیں، آپ اسے قربان کر دیجئے، آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ادا ہو جائے گی. اس دن سے عید الاضحیٰ یہ قربانی کی علامت بن گئی. تو حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
تینوں امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خیر زرعی زمین پر بھی چھوڑ کے آئے، اور جب بیٹا جوان ہوا، رب کی جانب سے حکم ہوا تو اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا، بس یہی سوچا میرا یار راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے میرے یار نے فرما دیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرے تم دوست ہو۔ تو عید الاضحیٰ کا یہ دن یہ محبتوں کا پیغام ہے اور محبتوں کا امتحان ہے۔ محبتوں کے امتحان حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیے، اور آج تک وہی قربانی عید الاضحیٰ کا نشان بن گئی۔